ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد اقصی کی کھدائی بھی شروع کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہیں کھدائی کرنے سے کون سی کامیابی ملی اور آخر یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس اور مسجد اقصی میں تیزی سے آبادکاری کی منصوبہ بندی کے بہانے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جس کے لیے حال ہی میں مسجد اقصی کے جنوب مغربی کونے میں کھدائی سامنے آئی ہے۔ قابض ریاست کی جن سرنگوں نے القدس شہر اور الاقصی کے آس پاس کے علاقوں کو منتشر کر دیا، ان میں علی بوسی سرنگ شامل ہے، جو ایک طرف گنبد صخرہ اور دوسری طرف آبی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کی دو شاخیں داخلی دروازے کے نیچے سے شروع ہوتی ہیں اور سلوان الاقصی کے جنوب میں اور البستان کے پڑوس میں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسجد اقصی اور اسلامی مقدسات کی تعمیر و مرمت کے ادارے اقصی فاؤنڈیشن نے انکشاف کیا ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے مسجد اقصی کی وضو گاہ کی جگہ پر دراڑیں 7 میٹر لمبی ہو چکی ہیں اور ان دراڑوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ دراڑیں مسجد اقصی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے 7 کروڑ امریکی ڈالر کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مبصرین نے اس بھاری بھرکم صہیونی منصوبے کو براہ راست قبلہ اول کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم کھدائیوں کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے، کیونکہ اس رقم کے استعمال سے مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کے ذریعے مقدس مقام کی بنیادیں کھوکھلی کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزارت ثقافت اور سپورٹس نے مسجد اقصی کے گرد منظومہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کی تلاش اور کھدائیوں کے لیے 20 کروڑ 50 لاکھ شیکل کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فلسطینی رکن پارلیمان اور القدس کے لیے قائم کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن طلب ابو ارار نے قبلہ اول کے گرد کھدائیوں کے لیے بھاری رقوم مختص کیے جانے کو انتہائی خطرناک منصوبہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الاقصی کے گرد اور اس کی بنیادوں تلے کھدائیاں مغربی صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسجد اقصی کے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ طالب ابو ارار نے مزید کہا کہ قبلہ اول کے ارد گرد کھدائیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ مذکورہ خطیر رقم کے منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی انتہا پسندوں کی حکومت قبلہ اول کے وجود کو ختم کرنے کی گھناؤنی سازش کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر اسرائیلی حکومت نے پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کو آثار قدیمہ کی تلاش کی اسکیموں کا نام دیا ہے، مگر درپردہ اسرائیل مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لہٰذا یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من الفتح القریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ
बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मुआसी तुगियान और सरकशी व अस्यान का दौर दौरा हो गया, तो इनकी बदआमालियों की नहुसत से इन पर अल्लाह का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और इस मुतबरक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस तबर्रक को निजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया गया। लेकिन इस बेअदमी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहां तक कि उन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ा है, तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ आंक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। उस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनुसलवा और इसके अलावा मुख्तलिफ अंबियाए कराम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आली शान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नुसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और आग लगा दी। वो यहां से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था और उस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल सुलेमानी की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क्या सराहियां करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्चें की हैं, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर अभी तक मुत्तफिक नहीं हो सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।